السلام علیکم، میرا نام سمینہ بدر ہے اور میں ایک فارماسسٹ ہوں اور میں نے جو ہے وہ اپنے کریئر کا آغاز آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے کیا. انٹرنشپ پروگرام میں انڈکٹ ہوئی اور اس کے بعد میں نے آفٹر فارمیسی انٹرنشپ میں نے جاب وہاں اسٹارٹ کی اور اراؤنڈ مور دین 10 ایئرس آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کو سرو کیا. اور اس کے بعد میں نے انڈس چلڈرن کینسر ہاسپٹل میں کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے ایز اے فارمیسی کنسلٹنٹ کام کیا. اینڈ آفٹر ورڈز میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کراچی جوائن کیا ہے، جو کہ ابھی ایک کراچی ڈائگنوسٹک سینٹر اینڈ کلینک کے نام سے ہے. اور انشاءاللہ جلد ہی ہم کراچی میں ایک شوکت خانم کا ہاسپٹل بلڈ کرنے جا رہے ہیں. تو سارے جو کینسر کے مریض ہیں اسپیشلی کراچی، سندھ اور پھر پورا بلوچستان کا ایریا، اس کو یہ سرو کرے گا انشاءاللہ. کلینکل فارماسسٹ بیسکلی ظاہر ہے کہ اس کی امپورٹنس بڑی امپیریٹیو ہے اس طرح سے کہ فارماسسٹ میں جو 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ پیشنٹ کا ایک ٹرائیج پیشنٹ کے ارد گرد موجود ہے، فارماسسٹ کا، فزیشین کا اور نرسز کا. تو اس میں اگر آپ کا فارماسسٹ کلینکلی ان ڈیپتھ تھراپیوٹک نالج اس کو نہیں ہوگی یا وہ سائنٹیفکلی چیزوں سے اویئر نہیں ہوگا تو آبویسلی وہ کلینکلی پیشنٹس کو ان گراؤنڈس پہ سرو نہیں کر سکتا. تو سب سے فور موسٹ امپارٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہر فارماسسٹ کو کلینکل فارماسسٹ ہونا چاہیے. اور اس کا آبویسلی طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جو آپ کی اسٹڈیز کا ٹائم پیریڈ ہے اس میں آپ نے اس پورے ٹائم پیریڈ کو پورا 100% فل یوٹیلائزیشن کرنی ہے اس کی، تاکہ آپ کے پاس تھیوری نالج آ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انٹرنشپس پاسبل ہیں ڈیورنگ اسٹڈیز تو وہ آپ کو ایک ایج دیتی ہیں، ایک آپ کو پروفیشنلی فیلڈ میں ان ہونے سے پہلے آپ کو اکوپ کر دیتی ہیں بہت ساری چیزوں سے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ کلینکلی چیزوں کو آپٹ کریں، تھراپیوٹک ان ڈیپتھ نالج لیں، تاکہ آپ اپنے پیشنٹس کو انہی سائنٹیفک گراؤنڈس پہ سرو کر سکیں جو کہ اس وقت ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، لائک آپ کے جو فزیشنز آپ پہ ریلائی کرتے ہیں، نرسنگ آپ پہ ریلائی کرتی ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ ان کی جو ان کا جو ایک ریکوائرمنٹ ہے، ان کی جو آپ سے ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کو سکسیزفلی فلفل کر سکیں. تو کلینکلی آپ ساؤنڈ ہوں گے، کلینکل نالج آپ کو ہوگی، کانفیڈنس ہوگا، تبھی آپ بہتر سرو کر پائیں گے. جو کریکٹرسٹکس یا کلینکل اسکلز ایک فارماسسٹ کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ آبویسلی اس کی ایک تو بیسک فارمیسی کانسیپٹس ہیں. اگر آپ کے بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ بلڈ اپ نہیں ہیں تو آبویسلی اٹس لائک این ABC کہ آپ نے کانسیپٹس نہیں گین کیے اور آپ نے اگر سمپل رٹا مار کے یا چیزیں کر کے آپ نے اگر پاس کر بھی لیے ہیں، آپ نے پوزیشنس بھی لے لی ہیں، تو اٹ گوز اے لانگ وے. آگے چل کے آپ جب پروفیشنل فیلڈ میں آتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو بیک بینچرز ہیں وہ ہم سے ان لوگوں سے جو کہ پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ان سے آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرق یہی ہے کہ آپ تھیوری میں پریکٹس کو بھی ساتھ میں ان کریں اور پریکٹیکل ان ڈیپتھ تھراپیوٹک نالج جو ہے اس سے خود کو اکوپ کریں. اس کے علاوہ کمیونیکیشن اسکلس کی بہت امپورٹنس ہے. اس کے علاوہ پیشنس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ بینگ اے فارماسسٹ آپ اکیلے نہیں ہیں میدان میں. لائک اب آپ انڈسٹری چلے جائیں تو جی آپ کا کمپٹیشن وہاں پہ BSc والوں سے بھی ہے، کیمسٹری والوں سے بھی ہے. اسی طریقے سے آپ جب ہاسپٹل میں ایز اے ہاسپٹل فارماسسٹ کام کرنے جاتے ہیں یا کلینکل فارماسسٹ کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ اکیلے نہیں ہیں. وہاں بھی آپ کے ساتھ نرسنگ، فزیشنز، باقی جو الائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں وہ موجود ہیں. تو اس لیے کمیونیکیشن اسکلز اگر آپ کی اچھی ہوں گی تو وہی آپ اپنے پروفیشن میں ایج لے سکتے ہیں اور باقی اپنی کمیونٹی کو، اپنے پیشنٹس کو اچھے سے سرو کر سکتے ہیں. تو آئی گیس کانفیڈنس، کمیونیکیشن اسکلز اینڈ تھراپیوٹک ان ڈیپتھ نالج آپ کی جو ہے، جب تک آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اٹس اے پیکج. اس کے بغیر آپ کلینکل فارماسسٹ، ایک اچھے کلینکل فارماسسٹ نہیں بن سکتے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمیشہ یہ سوچئے کہ آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے.
اگر کوئی آپ انٹروینشن کر لیتے ہیں, اگر کسی فزیشین کی کوئی غلطی پکڑ لیتے ہیں, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ آپ نے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے اس چیز کو, بلکہ آپ اگر ایک فریم ورک میں رہتے ہوئے اس ملٹی ڈسپلنری اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کو اسسٹ کریں گے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی پازیٹیو امپیکٹ لاتی ہیں, اور ایز اے ٹیم آپ جب کام کریں گے تو الٹیمیٹلی فائدہ پیشنٹ کو ہوتا ہے. ریگارڈنگ پروفیشنل چیلنجز, obviously you know well کہ فارماسسٹ جو ہے وہ اٹس ناٹ اے ویل ریکگنائز پروفیشن, although اگر میں کمپیئر کروں پچھلے 15-20 سال کے اندر تو بہت اچھی ڈیولپمنٹ آئی ہے. اور جہاں ہم کہتے تھے کہ صرف آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل ایک ہاسپٹل ہے جہاں پر کہ فارماسسٹ اچھا کام کر رہے ہیں, تو اب اس طرح کی صورتحال ہے کہ ایسے شاید 8-10 ہاسپٹلس کراچی میں ہیں, باقی آپ کے پاکستان کے علاقوں کو چھوڑ کے, جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور جہاں پر کہ فارماسسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ویژن رکھتی ہے اور اس ویژن کے ساتھ اپنے پیشنٹس کو ہم لوگ سرو کر رہے ہیں. تو ڈیولپمنٹس ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, چیزیں امپروو ہوئی ہیں, اور ایک کلیبریشن بھی ڈیولپ ہوا ہے امنگ پروفیشنلز. تو یہ ایک کلیبریشن کی بڑی نیڈ ہمیشہ رہی ہے کہ اگر ایک اچھا ہاسپٹل ہے وہ ایک آئسولیشن میں اچھا کام کر بھی رہا ہے تو صرف اس سے ایک اسپیسیفک کمیونٹی جو ہے وہ فیضیاب ہو سکتی ہے, جبکہ ہم نے صرف ایک اسپیسیفک پاپولیشن کی بات نہیں کرنی, ہم نے اپنے پورے اوور آل پبلک سیکٹر جو ہے ہمارا اس کو امپروو کرنا ہے. تو اس کے لیے بڑی ضروری چیز ہے, یہ ناگزیر ہے کہ ہم مل کر کام کریں, ہم کلیبریشن میں کام کریں, چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں, چاہے وہ انڈسٹریز ہوں, چاہے وہ اکیڈمی ہوں. تو پروفیشنلی سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت یہی ہے کہ آپ کے جو باقی اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں, چاہے آپ کوئی بھی ڈسپلن چوز کریں, وہ اوبیسلی آپ کو ایک جگہ بنانے میں, اگر آپ کے پاس نالج ہے, اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں, اگر آپ کے اندر پیشنس ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہیں. اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کے اندر ایکسیپٹنس آتی ہے آپ کے پروفیشن کے حوالے سے. مثال کے طور پر میں آپ سے بات کروں کہ کلینکل فارماسسٹ, جب ہم نے آنکالوجی میں آغا خان میں کلینکل راؤنڈ اسٹارٹ کیے تھے تو شروع میں ہمیں کافی ریزسٹنس تھی کہ جی ہمیں ایز سچ لائک ہمارے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں, نرسز بھی ہیں, ہمیں شاید فارماسسٹ کی نیڈ نہیں ہے. بٹ جب ہم نے اپنا ان پٹ دینا شروع کیا, ہم نے اپیئر ہونا شروع کیا راؤنڈس میں اور اپنی فیسیلیٹیشن ان کو پرووائڈ کرنا شروع کی, تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جب راؤنڈ شروع ہونے والا ہوتا تھا تو باقاعدہ فارمیسی میں کال کر کے ہمیں بلایا جاتا تھا کہ جی راؤنڈ شروع ہو رہا ہے, پلیز آپ آ جائیے. تو یہ ایکسیپٹنس آپ نے خود ہی بنانی ہے, اٹس اپ ٹو یو. آپ ساری زندگی یہ روتے رہیں کہ جی پروفیشن گرو نہیں کر رہا, پروفیشن جو ہے اس میں اسکوپ نہیں ہے, یا پھر آپ اپنا اسکوپ خود کریٹ کریں. دس از امپورٹنٹ. اور اس وقت جتنے لیڈرز فارمیسی کے موجود ہیں ورلڈ کے کینوس پہ, ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اوبیسلی اپنی ایفرٹس سے انہوں نے یہ جگہ بنائی. تو ایفرٹس بڑی ضروری ہیں, انسٹیڈ آف کرسنگ آل ٹائم کہ جی پروفیشن میں یہ مسئلے ہیں, یو شوڈ بی پازیٹیو اینڈ یو شوڈ کنٹریبیوٹ یور پارٹ. آپ صرف اپنا فرض ادا کیجئے, اپنے حصے کا کام کیجئے, اینڈ بلیو می کہ ہر کوئی اگر اپنے حصے کا پارٹ پلے کرنا شروع کر دے, اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دے, تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ناممکن سی چیز ہے کہ پروفیشن کو ورتھ نہ ملے, یا لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہ کریں, یا اس طرح کی سچویشن آئے کہ جی فارماسسٹ کے بغیر جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سیکٹر چل سکتا ہے. ایسی اس وقت باقی ورلڈ تو آپ کے سامنے ہے کہ موسٹ ٹرسٹیبل پروفیشنلز ہیں الحمدللہ ہم پوری دنیا میں. بٹ اب اگر آپ پاکستان کی سچویشن دیکھیں تو پاکستان میں بھی یہی سیم سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ فارماسسٹ کو ایک بڑی امپورٹنٹ پلیس, اسپیشلی بیکاز آپ پیشنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کاؤنسلنگ کے تھرو کر سکتے ہیں, ان کی بات سن سکتے ہیں. تو فارماسسٹ کی جو ایک ورتھ ہے وہ پیشنٹس بھی سمجھنے لگے ہیں, اور ایون وہ ہمارے پاس اسپیشلی آ کے ڈاکٹر سے ملنے کے بعد پھر ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ مجھے اس حوالے سے مزید گائیڈ کیجیے. تو آئی تھنک یہی ہماری سکسیس ہے.
السلام علیکم. آپ سب کو ورلڈ فارماسسٹ ڈے کی مبارکباد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ورلڈ فارماسسٹ ڈے کا مقصد معاشرے میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینا ہوتا ہے جس سے کہ آپ فارماسسٹ کی اہمیت اور افادیت کو معاشرے میں اجاگر کر سکیں. اور گزشتہ کچھ سالوں میں فارماسسٹ نے پوری دنیا میں ایک موسٹ ایکسیسیبل اور ٹرسٹیبل پروفیشنل کی حیثیت سے اپنی جگہ بنائی ہے، اسپیشلی اس کووڈ پینڈیمک کے اندر، جب کہ سارے پروفیشنلز ایک طرف اور فارماسسٹ ہمیں سر فہرست اپنی فرائض کی انجام دہی میں نظر آئے. تو اسی حوالے سے اس دفعہ جو ورلڈ فارماسسٹ ڈے ہے اس کا تھیم بھی ہے فارمیسی آلویز ٹرسٹڈ فار یور ہیلتھ، اور یہ اس بات کو بھی انڈورس کرتا ہے کہ فارماسسٹ کا جو کردار ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں بہت اہمیت کا حامل ہے. تو ہمیں اسی تعاون اور اسی اعتماد کو اپنے پیشنٹس کے ساتھ قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے. اور یہ تعاون اور یہ اعتماد اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم ادویات کے ذمہ دارانہ اور مؤثر استعمال کو اپنی سوسائٹی میں یقینی بنائیں. شکریہ.